فرمائیے گا کہ نون لیگ کے ساتھ یہ جو نئی دوستی آپ کی ہو رہی ہے، آپ ہیں کس کے ساتھ؟ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، نون لیگ کے ساتھ ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ دیکھیے چودھری صاحب، بات یہ ہے، مجھے تو حقیقت یہ ہے کہ کل کا مولانا صاحب کے پاس جو وفد گیا تھا، رانا ثناء اللہ صاحب اور پتہ نہیں دوسرا کون تھا، ٹھیک ہے، وہ سارے نون لیگ کے گئے نون لیگ کے امیر مقام تھا، جا کے انہوں نے کہا کہ تو سندھ میں جو سینٹ کی سیٹیں ہیں کے پی کے اندر ان میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ، تو اس سلسلے میں شاید یہ ہوں گے جو سینٹ جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں۔ خیال میں اس میں کیا قبات ہے؟ اگر فرض کرے وہ آئے ہیں مولانا صاحب کے پاس، کیا خیبر پختونخوا میں ہم اور آپ بیٹھ کے سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے؟ تو پی ٹی آئی کے ساتھ کریں نا، جو آپ کے اتحادی۔ اگر پی ٹی آئی مولانا صاحب کے پاس اسی سلسلے میں آتے ہیں تو میرا یقین ہے، مجھے تو نہیں پتہ، میرا یقین ہے کہ مولانا اس کو منفی جواب نہیں دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ انتخابات کا حصہ ہے، سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ اسمبلی کے اندر۔ اگر کوئی مجبوری، سیاسی مجبوری آتی ہے، کوئی اس قسم کی چیزیں ہیں، ماضی میں بھی ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ پارٹیوں کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتا ہے، وہ اپنے اہداف کو اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر پارٹی کی یہ کوشش ہے، کبھی اکیلے تنہا وہ نہیں کر سکتی ہے، وہ پارٹی ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کر کے پھر وہ کر سکتی ہے۔ اس لیے مثلاً فرض کریں بلوچستان میں غالباً 2011-12 میں جب سینٹ کے الیکشن ہو رہے تھے، بلوچستان کی سطح پر جمعیت علماء اسلام، ANP، BNP عوامی، 3-4 پارٹیاں ہم مل کے ہم نے مشترکہ طور پر کینڈیڈیٹ نامینیٹ کیا کہ اتنے جمعیت کے ہوں گے، اتنے فلان پارٹی کی، سب کامیاب ہو گئے۔ تو اس لیے اگر یہ دوسرے صوبے میں بھی ممکن ہے تو خیبر پختونخوا میں کیوں ممکن نہیں ہے؟ تو اس سلسلے میں رانا ثناء اللہ اور امیر مقام صاحب گئے تھے، یہ ابتدائی مرحلہ تھا، یہ کیا ہوگا یہ تو پھر بعد میں دیکھیں۔ اور پی ٹی آئی بھی آتی تو آپ کے دروازے کھلے؟ میں نے کب کہا کہ پی ٹی آئی 8 فروری کے الیکشن کے بعد کتنی نشستیں ہمارے اور پی ٹی آئی کے درمیان ہوئی ہے؟ ابھی بھی ہوئی ہے، ابھی جب تاریخ آدمی جماعت کی بات ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے اگر پالیٹکس ہے، یعنی تاریخ آدمی جماعت کی جو افواہیں چلی، مولانا صاحب کے پاس آیا کہ پی ٹی آئی کی وفد آیا تھا، حالانکہ ایک دن پہلے شیخ وقاص نے مولانا پر تنقید کی اور شاید خٹک نے تنقید کی مولانا پر، لیکن مولانا صاحب کے پاس جب وفد گیا، مولانا صاحب نے ان کو کہا کہ ہمیں تاریخ عدم جماعت کے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، اور بلکہ گنڈا پور صاحب تو اب بھی تنقید کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود معاملات آگے بڑھ رہے ہیں۔ بیرسٹر صاحب یہ فرمائیے سر، یہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ گفتگو ہو سکتی ہے تو پی ٹی آئی کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتی سر؟ اس کے راستے میں کیوں رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی ہیں؟ پاکستان مسلم لیگ نون پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے سینٹ کا الیکشن لڑے خیبر پختونخوا میں، کیا پرابلم ہے؟ پہلے تو میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ سینیٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کو تکلیف ہوئی ہے، میں اس لفظ کو مناسب نہیں سمجھتا۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ کم از کم جب میں ہوں نا تو یہ لفظ استعمال نہ کیا کریں، یہ ایڈیم میں بہت غلط معنی میں آتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، میں نے آپ سے خود ریکویسٹ کی ہے کہ آپ تینوں پرائم منسٹر کے کاغذ نکلوا لیں جیل سے، اگر 100 بندہ ملتا رہا ہے 100 کا ریکارڈ ہوگا، اور مجھے بھی بلا لیں، اور جیل مینول بھی میں لے آؤں گا، جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈرز کیے ہیں وہ بھی میں لے آؤں گا، محمد صاحب بھی آ جائیں، ہم سب۔ سر جیل مینول ہے کیا ویسے بیرسٹر صاحب؟ جیل مینول میں ایک دفعہ رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، جیل مینول میں ہمارے زمانے میں فورٹ نائٹلی ایک ملاقات اجازت تھی، فورٹ نائٹلی۔ اب ہم نے گورنمنٹ نے لا بدلا تھا، ہفتے میں ایک الاؤڈ ہے۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں جو تمام فیسلٹیز دی گئی ہیں، اٹارنی جنرل نے کھڑے ہو کے کورٹ میں کہا تھا کہ یہ جیل مینول کے خلاف ہے، آپ آرڈر نہ کریں۔ میں اب جج کا نام نہیں لیتا، میں آرڈر لے آؤں گا، آپ ان کو بھی بلائیں، مجھے بھی بلائیں، اور آپ بھی ڈیٹا اکٹھا کر لیں، ٹھیک ہے نا جی؟ 38 بندے بھی ان کو ہفتے میں ملتے رہے ہیں، لیکن میں آخر بات ختم کرتے ہوئے کہتا ہوں آپ ڈیٹا نکالیں، یہ قانون بھی پڑھ لیں، میں بھی پڑھ لیتا ہوں، لیٹ دا پیپل آف پاکستان ڈیسائیڈ کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے۔ اب آ جائیں بات چیت پہ۔ تو بھائی ہم نے جب جھوٹی سچی شکست ہمیں انہوں نے دی RTS بٹھا کے، اس وقت بھی شہباز شریف صاحب نے کہا تھا ہم آئے آپ سے بات کرتے ہیں، زرداری صاحب کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم بات کرتے ہیں، بلاول خان کھڑا ہوا ہم بات کرتے ہیں، چند دن پہلے بھی پرائم منسٹر صاحب اٹھ کے گئے ہیں، انہوں نے بہت گور خان کو کہا ہے بات کرتے ہیں۔ بات یہ ہے ہمیں کیا پرابلم ہے بات کرنے میں؟ مولانا فضل الرحمان کو وہ گالیاں نکالیں، میرے بزرگ ہیں فضل الرحمان، مجھے دکھ ہوتا تھا، میری پارٹی کے نہیں، میرے بزرگ تو ہیں، قومی لیڈر ہیں، ان کے پاس گئے وہ بھی مل لیے، وہ چلے بھی جائیں گے۔ ہم لوگ سیاسی لوگ ہیں، ہم دشمن کو دشمن نہیں سمجھتے، اس طرح سیاسی دشمن نہیں ہوتا۔ وہ ہمیں کہتے ہیں کہ طالبان سے بھی بات ہوتی، مودی سے ہوگی، آپ سے نہیں ہوگی، ہم تو نہیں کہتے۔ پرائم منسٹر چل کے گیا کہ نہیں گیا؟ ابھی ایج میں بھی چھوٹا ہے، گورنر مقام میں بھی چھوٹا ہے، چل کے گیا ہے۔ دیکھو بات چیت ہم تو کہتے ہیں، ہم ان کو سیاسی قوت مانتے ہیں، وہ ہمیں سیاسی قوت نہیں مانتے۔ ہمیں سیاسی قوت مانیں،
آئیں بیٹھ کے بات کریں الٹیمیٹلی بات. اچھا اب وہ کیا ہوا ہے, جیل سے خطہ ہے نا, سب نے کہا بھی بات چیت کرو. بات چیت ہونی چاہیے, سب سے ہونی چاہیے. میں تو سخت ایڈوکیٹ ہوں اس بات کا, لیکن نہ کوئی شرائط سے بات ہوگی نہ گالن گلوچ سے ہوگی. ہمیں یہ طالبان کہیں گے, مودی کہیں گے, ہم تو کوئی بات پھر بھی ہم کرنے پہ تیار ہو جائیں گے. دھرنے کے زمانے میں 126 دن کا دھرنا تھا, میں پی ٹی آئی مذاکراتی ٹیم میں شامل تھا گورنمنٹ کی. ہمیں گانے نکالتے تھے, ہم پھر بھی بات کرتے تھے. ہم نے اے پی سی 3 کی تھی, یاد ہے نا, جب ایکشن پلان بنایا تھا, ہم نے ریکویسٹ کی, منتیں کی, وکیل بھیجے, وزیر بھیجے, کوئی خان صاحب کو لے آؤ, گالیاں الگ ہیں, اور قوم کی بات کرتے ہیں. سیاستدان تو مل کے بیٹھتے ہیں, مل کے بات کرتے ہیں, گالی نہیں نکالتے, ایک دوسرے کو نفی نہیں کرتے. سیاسی اختلاف ہمارا ہوتا ہے, ہونا چاہیے, ہر ایک کا حق ہے, وہ پاکستان کا آئین اجازت دیتا ہے, اور انسانی نفسیات ہے. ہر آدمی ایک سوچ کا مالک نہیں ہو سکتا. یہ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے دوست ہیں, ہماری پارٹی ہے پی ٹی آئی. لیکن سیاسی وجہ اختیار کریں, آئے ہمارے ساتھ بیٹھے. اب ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ مولانا فضل الرحمان پیچھے دوڑ دوڑ کے آپ تھک گئے. اب مولانا تو میرا خیال ہے نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں, اور اس میں سے آپ کی سیٹیں ماری جائیں گی وہاں سے خیبر پختونخوا میں سینٹ کی. تو آپ یا مولانا کو راضی کریں یا پھر نون لیگ کو راضی کریں, یا